السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولنا محمد سید الاولین والآخرین. مدد یا رسول مدد یا سید اصحاب رسول مدد یا مشرف دستور مولانا شاء الله فاز احسن شرف مدد المدد طریقتنا الصحبه والخیر فی الجمعیه. اللہ عز و جل ہمیں مخلص ہونے کو کہتا ہے. مخلصین لہ الدین، یہ اخلاص والے لوگوں کی تعریف کرتا ہے، مخلص مسلمانوں کی جو اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے اور اللہ کی رضا ہی مانگتے ہیں. وہ اخلاص والے لوگ ہیں. یہ اخلاص ہے. لوگ اس کو پاتے ہیں عبادت کر کے، اور اللہ عز و جل ان کے دلوں میں اس کو دیتا ہے. اللہ عز و جل کہتا ہے کہ یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے اور میں جس کو چاہتا ہوں اس کو یہ دیتا ہوں. جو بھی اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، یہ راز اس کے دل میں اترتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے. ہمیں ہر چیز ایسے کرنی چاہیے جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. ہمیں ایسے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو ہم نہیں کر سکتے اللہ اس کو معاف کرے. لیکن دکھاوا کرنے کے لیے اور چیزیں اس میں ملانا ضروری نہیں ہے. آپ کو دین کو ماننا ہے اخلاص کے ساتھ. جو بھی آپ کو حکم ملا ہے اس کو مانیں. دین کے اپنے قاعدے ہیں. آپ اپنے دماغ کے حساب سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. طریقت میں ہونے کا مطلب ہمیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، اہل بیت، ان کے صحابہ اور عالم اور مسلک کے اماموں کو. جو بھی مسلک کے امام کہتے ہیں آپ کو اسے ماننا ہے. کچھ حکم ہیں عورتوں کے لیے مختلف ہیں اور مردوں کے لیے مختلف. آپ کو ان سب کو ماننا ہے. جب آپ ان سے باہر جاتے ہیں تو پھر آپ ایک بری مثال بنتے ہیں اور یہ بدعت ہو جاتی ہے. یہ بدعت ہے. یہ ٹھیک ہے اگر یہ اچھی ہو، لیکن اگر آپ دین کے یا مسلک کے اس سے ہٹ کر الٹا کچھ کرتے ہیں، مسلک دین کو سمجھاتا ہے، تو آپ بدعت کرتے ہیں. یہ بدعت آپ کو راستے سے باہر لے جائے گی. آخر میں آپ کو لگے گا کہ آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں لیکن آپ راستے سے باہر ہوں گے. بالکل طریقت ہے. یہاں ہر کوئی جو آتا ہے اس کے لیے رواداری ہے، لیکن لوگ اس کو کئی دفعہ غلط طریقے سے سمجھتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ یہ عمل دین میں سے ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خاص کر عورتوں کو اپنی آواز بلند نہیں کرنی چاہیے. جب عورتوں کی آواز بلند ہوتی ہے تو یہ غلط ہے. عورتیں آپس میں بلند آواز میں بات کر سکتی ہیں، لیکن
ان کی آواز ان کی نجی ہے. زور سے بات کرنا، خاص کر نماز کے دوران آمین کہنا. عام طور پر حنفی مسلک کے حساب سے آپ کو آمین کہتے ہوئے چپ رہنا چاہیے. شافی میں اس کی اجازت ہے، لیکن جب وہ ساتھ ہوں تو یہ مردوں کے لیے ٹھیک ہے اگر وہ آپس میں کھڑے ہوں، لیکن عورتوں کو تکبیر نہیں کہنی چاہیے. شافی، حنفی یا جو بھی مسلک ہو، ان کو اس کو زور سے نہیں کہنا چاہیے. ہم اس میں رواداری دکھا رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اور زیادہ برا ہوتا جا رہا ہے. ہمارا طریقہ مسلک پر دھیان دیتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے. آپ چیزیں اپنی عقل کے حساب سے نہیں کر سکتے. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا اخلاص چلا جائے گا. آپ دکھاوا کر رہے ہوں گے اور آپ اپنی عقل کے حساب سے چیزیں کر رہے ہوں گے، اور ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. جو بھی یہ کرتا ہے وہ خود کی مرضی سے ایسا کرے گا، لیکن وہ دوسروں کے لیے مثال بھی ہے. اس لیے ہم اس سے ہوشیار کر رہے ہیں. انہیں اس کو ماننا چاہیے. آپ یہاں تک آئے ہیں، آپ یہاں تک فضیلت اور اس کی ثواب پانے کے لیے آئے ہیں. گناہ نہ کریں ایسا ثواب پاتے ہوئے. اس لیے آپ کو دھیان دینا چاہیے. باقی چیزیں زیادہ ضروری نہیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں وہ چیزیں جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہیں. چیزیں جو اللہ عز و جل نہیں چاہتا ان کو آپس میں نہ ملائیں اور یہ نہ کہیں کہ یہ طریقت ہے. حاشا، اس سے بہت دور ہے. طریقت شریعت اور مسلک سے ذرا سا بھی باہر نہیں جاتا. اگر آپ یہ خود سے کرتے ہیں تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ اور چیزوں کو اس میں ملا نہیں سکتے. ایک بری مثال نہ بنے. اس لیے اگر مثالیں نہ ہوتی تو ہم اس پر شاید دھیان نہ دیتے، لیکن جو بھی یہاں آتا ہے اور دیکھتا ہے پھر کہتا ہے کہ ہمیں اس کو ایسا کرنا ہے، تو پھر آپ دوسری جگہوں پر جاتے ہیں اور آپ عورتوں کی آوازیں سنتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے کر رہے ہیں. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے طریقت میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، شیخ افندی نے اس کی اجازت دی ہے، ہم ایسے ہی کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے جب وہ ایسا کہتے ہیں؟ ہمارے عمل شریعت کے خلاف ہو جاتے ہیں، ہم اہل سنت سے باہر چلے جاتے ہیں. حاشا، اس سے بہت دور. اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے. یہ اخلاص ہے. آپ کو آپ کی عبادت پر دھیان دینا چاہیے. اللہ ہم سب کی مدد کرے انشاءاللہ.